بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بالکل خیر سے ہوں گے۔ بیٹا، آج ہم نے اپنی ٹیکسٹ بک کی غزل نمبر 5 اور اس کا پارٹ 1 حسرت موہانی، اس کے متعلق آج پہلی غزل کے ہیں ہی صرف 4 شعر، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم وہ 4 اشعار ختم کریں گے۔ حسرت موہانی نام تھا، 1875 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے تھے۔ سید زادے تھے، نام ان کا تھا سید فضل الحسن، اصل نام سید فضل الحسن، اور حسرت وہ تخلص کیا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے شعر و سخن کی راہ اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا، اور انہوں نے خاص طور پر غزل میں اپنا نام کمایا، اور انہیں رئیس المتغزلین یعنی غزل کہنے والوں کے بادشاہ، رئیس المتغزلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں سے شرح دیوان غالب، نکات سخن، دیوان حسرت، یہ زیادہ تر مشہور ہیں۔ تو آتے ہیں اب ان کے اشعار کی طرف۔ پہلا شعر ہے: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اپنے محبوب کے متعلق اس میں بتلانا چاہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے محبوب کے ساتھ محبت ترک کر دی، محبت کو چھوڑ دیا، محبوب کو بھلانے کے باوجود اے اللہ مجھے وہ کیوں مسلسل یاد آتا ہے۔ یعنی شاعر اس میں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ وہ جو میرے ساتھ ظلم و ستم اور جفاکاری روا رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے محبوب سے تمام تر معاملات کو ختم کر لیا، ترک کر دیا، لیکن اس کے باوجود جتنا میں محبوب کو بھلاتا ہوں وہ مجھے اے اللہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو حسرت موہانی نے اپنی معروف غزل کی تشریح طلب شعر میں عشق و محبت کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اصل میں اظہار کیا ہے۔ وہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ محبت پر کسی کا اختیار نہیں، تو جو شخص اس کے دام میں یعنی عشق کے جال میں آ جائے تو وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ عشق کے اسی جذبے کے متعلق غالب نے لکھا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ کہتا ہے، اس میں حوالے کا یہ شعر ہے، غالب کہتے ہیں کہ عشق پر انسان کا زور نہیں، یہ وہ آگ ہے غالب کہ یہ آگ لگانے سے لگتی بھی نہیں اور بجھانے سے بجھتی بھی نہیں، یہ کہ غیر اختیاری فعل ہے جس پر انسان کا کوئی بس نہیں۔ ایسے ہی ایک اور حوالے کا شعر ہے کہ محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے۔ یعنی جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، جب محبوب کی طرف سے ان کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو ان کی عادت کیا ہے کہ وہ اپنے گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے محبت کو بھی ترک کر دیا، اب جب محبت میری رہی نہیں تو جو میرا دامن پھٹا ہوا تھا میں نے اس کو سی لیا۔ اے زمانے والے اب تو خوش ہو جا کہ یہ زہر بھی میں نے پی لیا۔ تو خیر جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی دکھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پنجابی کہہ کے شعر ہے کہ عاشق عاشق ہر کوئی آنکھ ہے پر عاشق بندہ مر کے، عاشق عاشق ہر کوئی آنکھ ہے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ اس طرح ایک اور اس کے حوالے کا شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس کی وضاحت میں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ میٹرک میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور اس کا شعر ہے کہ اس قدر بھی کوئی ستاتا ہے، کوئی اتنا بھی مجھے یاد آتا ہے۔ اب آتے ہیں اب دوسرے الہی جو ہے اس کا اے اللہ ترک الفت، محبت کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو یاد آتے ہیں یہ اس غزل کی ردیف ہے، اور برابر کیوں کر ساغر اکثر بڑھ کر، یہ اس کے کافی جات ہے۔ دوسرا شعر ہے: نہ چھیڑ اے ہم نشین کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ ہم نشین کہتے ہیں دوست کو، ہم نشین کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، صحبہ
یہ ایک سرخ رنگ کی شراب ہے، بے خودی مستی کو کہتے ہیں، افسانے کہانیاں کو کہتے ہیں۔ ساغر وہ جس پیالے کے اندر یا جس برتن کے اندر جو شراب ڈالی جاتی ہے اس کو ساغر کہتے ہیں۔ کہتا ہے اے دوست میرے سامنے شراب کی مستی کے افسانے مت چھیڑ، کیونکہ مجھے مستی و سرور پیدا کرنے والی شراب کے وہ جام یاد آنے لگتے ہیں کہ جب میں پیتا تھا محبوب کی یاد میں تو مجھے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے۔ تو یہ جو تشریح طلب شعر ہے یہ کثیر الجہتی، یعنی اس کی مختلف جہتیں بن سکتی ہیں۔ شعر کی تشریح کئی پہلو سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے کسی ایسے شخص کی ترجمانی کی ہو جو ماضی میں شراب کی محفلیں سجاتا تھا، شراب سے سرور اور تسکین حاصل کرتا تھا اور اس شراب کو پی کر اس پر مستی طاری ہو جاتی تھی اور اس کے حواس کھو جاتے تھے۔ تاہم بعد میں اس نے اپنی عادت ترک کر دی، اس لیے وہ اب اپنے دوستوں کو احباب کو متنبہ کر رہا ہے کہ اس کے سامنے شراب کا ذکر مت کیا کریں اور لذت شراب بیان نہ کرے، کیونکہ اسے پھر وہ شراب کے جام یاد آتے ہیں۔ گلے ملتے ہیں، یہ حوالے کا شعر ہے۔ گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عدم شاعر کا نام ہے، وہ کہتا ہے جب گلے ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے لوگ تو اے عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے تو مل لیا لیکن ہمارا محبوب ہمیں ملنے نہ آیا۔ کبھی وہ عالم تھا کہ جاری تھا عالم میں تمہارا افسانہ، لیکن آج تمہارے خون کا طالب ہے سارا زمانہ۔ کہتے ہیں ایک تو وہ وقت تھا کہ جب زمانے میں تیری کہانیاں بیان کی جاتی تھی، لیکن آج تمہارے خون کا جو خاص گار اور طالب ہے سارا زمانہ۔ یاد ماضی عذاب ہے یار، کہتا ہے کہ ماضی کی جو یادیں اے اللہ میرے لیے عذاب ہیں، کاش چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اے اللہ مجھ سے میرا حافظہ چھین لے تاکہ ماضی کی یادیں مجھے یاد نہ ہیں۔ اگلا شعر بالکل سادہ سا ہے، کہتا ہے نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ بالکل سادہ سا شعر ہے، کہتا ہے کہ محبوب کی اگر یاد نہیں آتی تو کئی مہینوں تک ہی نہیں آتی، لیکن جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں ہٹتی۔ تو اس کے حوالے کے شعر یادوں کی جڑیں ٹوٹ ہی پڑی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تو ایسا بھی نہیں۔ کہتا ہے کہ ایک مدت سے محبوب تیری یاد نہیں ہے لیکن ہم تجھے بالکل بھول گئے ہوں تو ایسا بھی نہیں۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ نادان، پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا۔ وہ محبوب جو ہے اس کو نادان کہہ رہے ہو، کہتے ہیں وہ کبھی دل سے بلایا نہیں جائے گا۔ چوتھا شعر اور آج کا آخری شعر، حقیقت کھل گئی حسرت تیری ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ تو حقیقت اصلیت، کہتا ہے اے حسرت تیری جو تو نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں نے محبت کو ترک کر دیا، محبت کو چھوڑ دیا، اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت یہ کھل گئی کہ تجھے تو محبوب پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگا ہے۔ حسرت معنی خود سے ہم کلامی کر رہے ہیں کہ حسرت تم نے جو محبوب کی محبت ترک کرنے اور جذبہ عشق کے ترک کرنے کے دعوے کیے تھے ان کی اصلیت منظر عام پر آ چکی، اب ترک محبت کی حقیقت افشاں یعنی ظاہر ہو چکی اور ترک عشق کا بھید عیاں ہو گیا، وہ واضح ہو گیا، اور ترک محبت کے دعووں کے باوجود شاعر اپنے دل سے خیال محبوب نہیں نکال سکا، اور یوں شاعر خود اس حقیقت کا معترف ہے کہ آج سے عشق آج خود سلگانا محال ہے اور اس کو بجھانا بھی ناممکن ہے۔ بڑا پیارا ایک شعر ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہی بات بھول جاتا ہوں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ پہلی غزل جس کا پارٹ 1 یہ مکمل 4 اس کے شعر تھے، تو کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو نئی ان کی اگلی دوسری غزل ہوگی اس پر ہماری بحث ہوگی۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔